نہ کل پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سیاسی انتقام برداشت کیا ہے اور اب نہ ہم آج اس کو قبول کر سکتے ہیں. ہم اپنے کارکن کے ساتھ کھڑے ہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی پورا آزاد کشمیر کی جو تنظیم ہے وہ دھاندلی پہ, اس تشدد پہ, اس وائلنس پہ ان کو ایکسپوز کریں گے. دوسرا میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے اپنا علماء سیٹ کے لیے, آزاد کشمیر کا علماء سیٹ کے لیے ایک سابق طالبان کا آفس بیرر کو نامزد کیا ہے. ہم اس کو بھی مزاحمت کرتے ہیں. ہم پوری دنیا میں بھارت کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ کشمیر کا جو موومنٹ ہے, جو سٹرگل ہے, جو جمہوری پرامن موومنٹ ہے, اس کو وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں دہشت گردی کے ساتھ. پاکستان کو وہ دہشت گردی اور طالبان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں خان صاحب نے خود ایک سابق طالبان کا نمائندہ کو نامزد کر کے یہ بہت غلط پیغام کیا ہے پوری دنیا میں. اور اگر یہ جیت جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اثرات کشمیر پہ ہوگا اور پاکستان پہ ہوگا. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کی شخصیات کو, اس قسم کے لوگ کو سیاست میں نہ لے آیا جائے, اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے اس الیکشن میں, اس پروسیس میں. مگر خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے بارے میں اور آزاد کشمیر کے بارے میں کیا پیغام بھیج رہے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ پرامن لوگ ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ ایک پیسفل ریزسٹنس میں یقین رکھتے ہیں, اور آپ ان کو دہشت گردی کے روپ میں دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بھی مزاحمت کرتے ہیں. آخری پوائنٹ کہ جس طریقے سے یہاں پاکستان میں اور وہاں میں نے ابھی واپس آ کے کشمیر میں خود آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ عام آدمی کی جو نفرت ہے, ناراضگی ہے اس حکومت کے خلاف, میرے خیال میں ہمارے کچھ دوست یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ عام آدمی پہچان چکا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے, تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے, تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے. یہی وجہ ہے کہ مجبور ہو کے آزاد کشمیر میں ان کو دھاندلی, پیسہ کی بنیاد پہ, تشدد کی بنیاد پہ اپنے حکومت کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر پورا پاکستان میں آپ اس طریقے سے نہیں چل سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان پیپلز پارٹی اس تبدیلی سرکار کو, اس سلیکٹڈ حکومت کو, غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا ذمہ دار حکمرانوں کو بھگائیں گے اور ایک ایسا عوامی حکومت لے کر آئیں گے جو عوام کے مسائل حل کر سکے, جو عام آدمی کے لیے, سفید پوش طبقہ کے لیے, محنت کش مزدور کسان کے لیے ایک معاشی پالیسی لے کر آ سکے, نہ کہ عمران خان کی طرح جو امیروں کے لیے اپنی معاشی پالیسیز میں ریلیف دلواتے ہیں اور عام آدمی کے لیے تکلیف دلواتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اعلیٰ عہدیدار, آپ مجھے بتائیں عہدہ کیا ہے اس کے پاس؟ 20 سال سے عہدہ نہیں رکھا ہے اس نے, اسپوکس پرسن بھی نہیں ہے, کارکن ہے پیپلز پارٹی سے کارکن ہے. جی اگر کارکن ہے, میرا خیال میں اس نے کوئی کوشچن مارک نہیں کی, تم لوگوں نے کوشچن مارک کیا ہے. آپ تو نون لیگ کے عہدیدار کے سٹیٹمنٹس کو اس طریقے سے نہیں چلاتے ہو جس طریقے سے آپ نے میرا کارکن کا, وہ بھی لیاری کا کارکن کا آپ نے سٹیٹمنٹ چلایا. اور لیاری کا کارکن کا کیا پتا ہے آزاد کشمیر کے بارے میں؟ آپ لطیف اکبر صاحب سے پوچھے, آپ راٹھور صاحب سے پوچھے, جنہوں نے دن رات نہ صرف اس الیکشن میں مگر 5 سال نون لیگ کی حکومت کا مقابلہ کیا, 3 سال اس کٹپٹلی حکومت کا مقابلہ کیا. میرے جیالوں کا خون پسینہ کا محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ تاریخی دھاندلی کے باوجود, تاریخی پیسہ کے بانٹنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں ایسے لیے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ چھینے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں
کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے شو کاز نوٹس اپنا کارکن کو بھیجا ہے، یہ پوائنٹ کل پریس کانفرنس میں کلیئر ہو چکا ہے، تو ٹاپک ختم ہونا چاہیے، سیٹسفائی ہونا چاہیے۔ نادر کر لے پھر بنی تو جوائنٹ اپوزیشن کی ایک سمت نظر آ رہی تھی کہ لانگ مارچ ہوگا، وزیر اعظم کے خلاف تحریک ہوگی، استعفے دیے جائیں گے۔ اب پی ڈی ایم ٹوٹنے کے بعد اب اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہے؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور مریم نواز سے کیا آپ کا رابطہ ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن کی؟ جہاں تک دیکھو، میں دوسرے جماعتوں کے بارے میں کم بات کرنا چاہوں گا، اپنا جماعت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے، پی ڈی ایم کے بنتے ہوئے، پی ڈی ایم میں جب ہم تھے اور پی ڈی ایم سے جب ہم نکلے، ہمارا سٹانس میں ایک کنسسٹنسی رہا ہے، ہمارا پالیسی میں ایک کلیئرٹی رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جمہوری پارلیمانی طریقے سے ہم کیسا اس حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دے سکتے ہیں مگر پنجاب و وفاق سمیت ان کو ختم کر سکتے ہیں، ان کا حکومت کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اور جبکہ ہمارے جو اپوزیشن میں دوست ہیں ان کا نہ کلیئرٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس حکومت کو عوام کو اس حکومت سے نجات دلوانا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم ساتھ تھے، میرا وہی پیغام تھا، آج بھی میرا وہی پیغام ہے کہ پارلیمانی طریقہ کار اپنایا جائے۔ ہم نے ویسے تاریخ رقم کی تھی جب ہم نے سینٹ میں سٹنگ حکومت کو شکست دلوایا تھا، ہم مل کے کام کریں تو پنجاب میں ہم بجدار کو بگا سکتے ہیں، وفاق میں ہم عمران کا حکومت کو ختم کر سکتے ہیں اور عوام کے لیے ایک ایسا حکومت بنا سکتے ہیں جو ان کے مسائل حل کرے۔ اگر کسی وجہ سے ہمارا اپوزیشن جماعتوں حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتے ہیں یا ان کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے ہیں تو میں زبردستی ان کو نہیں لڑوا سکتا ہوں، زبردستی ان سے عدم اعتماد نہیں پیش کروا سکتا ہوں، بس یہ پاکستان کے عوام کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑا ہے اور آنے والے کل بھی ہم ہر کٹ پتلی کو، ہر سلیکٹڈ کو آمنے سامنے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ہروا بھی، ہم ان کو نہ صرف مقابلہ کریں گے مگر ان کو ہروا بھی۔ خالد محمود میں سمجھتا ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور کشمیر ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی بھی اس کا they should not even be the possibility کہ کوئی دھاندلی کا الزام لگائے، ہم کیوں ان کو یہ موقع دیں؟ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا۔ ہم تو بہت سے ویڈیوز نکال سکتے ہیں کہ بھارت میں کیا ظلم ہو رہا ہے، بھارت میں کس طریقے سے مینج ہوتا ہے، لیکن پہلے ان کے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں ہوگا، پہلے ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوگا جو وہ پوری دنیا میں جا کے دکھا کے پاکستان کو نیچا دکھا دے۔ وہ پوری دنیا میں دکھائیں گے۔ آپ کہتے ہو کہ وہ آزاد کشمیر میں رائے شماری کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ وہ جمہوری طریقے سے کشمیر کے کوز کا حل نکالیں گے، دیکھو ان کا وزیر کو، ان کا آزاد کشمیر کا وزیر پھر رہا ہے، وہ پیسہ بانٹ رہا ہے اور الیکشن کمیشن اور حکومت کچھ کر نہیں رہا ہے۔ ان کا وزیر جا کے فائرنگ کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے۔ اب دیکھو یہ پاکستان کی اصلیت ہے۔ جس طریقے سے پولنگ ڈے پہ وائلنس ہوا، جس طریقے سے پولنگ ڈے پہ جھگڑے ہوئے، بالکل جس کو یہ پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہے، یہ کشمیر کے لیے ڈیمیجنگ ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی صاف و شفاف الیکشنز چاہتی ہے تاکہ پوری دنیا میں یہ چیزیں پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہو۔ اور جو اب لیٹسٹ قدم اٹھایا گیا، جہاں ایک کالعدم تنظیم کا آدمی کو، ایک سابق طالبان کے عہدیدار کو آپ علماء الیکشن لڑوا رہے ہو آزاد کشمیر سے، تو آپ بھارت کو موقع دے رہے ہو، آپ پاکستان کے مخالف کو موقع دے رہے ہو کہ یہ بھی وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرے کہ ہم تو کہتے تھے کہ کشمیری تو دہشت گرد ہو، آپ کیوں ان کے بات مان رہے ہو کہ یہ فریڈم فائٹرز ہے؟ یہ دیکھو پاکستان کی ریاستی جماعت کی طرف سے سابق طالبان کے عہدیدار کو لڑوایا جا رہا ہے۔
تو جو نقصان پاکستان کو نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو، پاکستان کی فارن پالیسی انٹرسٹ کو اسی عمران خان کی حرکتوں سے ہوا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے خان صاحب نے یہ منصب سنبھالا ہے، اس کرسی پر بیٹھا ہے، مگر اب وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کرسی کا عزت اور اس ملک کا عزت تو کرے، اور اس قسم کے بچکانتا حرکتیں نہ ہو۔ یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جہاں آپ کا کوئی پلیئر بال ٹیمپرنگ کرے اور کسی کو پتہ نہ لگے۔ یہ آزاد کشمیر کا انتخابات تھے، پوری دنیا دیکھ رہا تھا، اور یہ پاکستان کا فیلئر ہے کہ آپ صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ اچھا بلاول سے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ آپ نے بارشیں ہوئی تھی، آپ نے قیام دیا، وزیر اعظم اس پر مذاق اڑاتے ہوئے ہمیں نظر آئے، کیا کہیں گے پچھلے دن جو اسلام آباد میں بارش آئی اور اسلام آباد پولیس سیکٹر ڈوبے، 2 سے 3 کی جانیں چلی گئی، کیا کہیں گے یہ ساری صورتحال؟ دیکھو، میں تو کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیہ تھا، اور جو اس علاقے میں اسلام آباد کے لوگ رہتے ہیں، جو 2 شخص فوت ہوئے، جن کی کاروبار تباہ ہوا، جن کا پراپرٹی تباہ ہوا، جن کو نقصان ہوا، وہ آج تک ان سب کچھ کو بھگت رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب حکومت کو یقین آئے گا کہ چاہے سندھ میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے یہاں ہو، اس قسم کے برسات کے بعد، اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد نقصان بھی ہوتا ہے، مگر جو سب سے افسوسناک بات ہے، سب سے افسوسناک بات یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، سب سے افسوس بات یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے۔ ہمارے ہاں جب یہ بارش ہوا تھا، تاریخی بارش، تاریخی مانسونز اور فلڈز ہمارا اربن سینٹرز میں، دیہاتوں میں لوگوں کا فصل تباہ، لوگوں کو کاروبار تباہ، لوگوں کا دکان تباہ، لوگوں کا مکان تباہ، اور خان صاحب نے 1 روپیہ بھی نہیں دلوایا۔ آج بھی اسلام آباد میں اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے، آپ سب نے اپنے ٹیلی ویژن سکرینز میں دکھائے ہوں گے، مجھے نہیں نظر آیا کہ وہاں کا پی ٹی آئی کا MNA، وہاں کے پی ٹی آئی کے وزیر پہنچے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہمارا سندھ میں جہاں بھی ایسے کوئی واقعہ ہوتا ہے، میرا پورا کا پورا ٹیم، میرے پورے کے پورے وزیر، پورا کا پورا حکومت پہنچتے ہیں، وہ عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ وفاق کے وسائل ہوتے تو جیسے ہم نے وطن کا بانٹا تھا سپر فلڈز میں، جیسے ہم نے IDPs کا خیال رکھا، ہم کبھی بھی عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتے، مگر خان صاحب نے مسلسل یہی کیا ہے کہ جہاں بھی قدرتی آفات سے نقصان ہوا ہے وہاں عوام کو بالکل لاوارث چھوڑا گیا۔ یہ بتائیے کہ کورونا کے حوالے سے آج نواز شریف نے مجھے دی ہے، مقامی حکومت جس پر سیاسی اٹیک کی تیاری کر رہی ہے، آج ہی کراچی میں ایک ڈیتھ بھی ہو گئی ہے کورونا ویکسین کے بعد، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ویکسین کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج ڈیتھ ہوئی ہے، اور پھر کیا حکومت کی اس کو خامیاں ہیں، پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ ان خامیوں کو دور کیا جائے یا پھر سیاسی مقابلے کی تیاری کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی امپارشل آبزرور اگر دیکھے اور انالیسس کرے تو کم وسائل کے باوجود اور اس قسم کا پریشر کے ہونے کے باوجود ہم نے کافی مسائل دور کیے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کافی مسئلے رہتے ہیں، اس کا مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی ہی نکال سکتے ہیں، کوئی اور سیاسی جماعت نہیں نکال سکتا۔ جہاں تک کرونا کا بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے، یہ اس حکومت کا نان سیریسنس آپ کو دکھاتی ہیں، یہ دکھاتا ہے آپ کو کہ یہ حکومت ہر چیز پہ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ عواموں کے صحت کے اور زندگی کے ساتھ وہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ نہ کچھ کرنے کو نہ خود کچھ کرنے کو تیار ہے، نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ وہ اگر ہمارے پالیسی پہ، ہمارا جگہ پہ وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ ایٹ لیسٹ وہ چپ رہتے، وہ اس طریقے سے ہمارے عوام جو مشکل میں ہیں ان پہ تانا نہیں نکالتے، وہ اس مشکل میں جو لوگ ہیں ان کو مدد کرنے کی کوشش کرتے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہمیں سوشل سیفٹی کا پروٹیکشن کے پیکیجز دلواتے، مگر
وہ ایسے نہیں کر رہے ہیں. وہ جو بھی اپنے عوام کو بچانے کے لیے، اپنے ہاسپٹلس کو بچانے کے لیے سندھ حکومت سٹیپس لے رہے ہیں، ان کو سیبٹاج کر رہے ہیں. اگر ہمارا یہ سلسلہ ناکام ہوتا، اگر بھارت کی طرح کراچی میں یا ہمارا پورا صوبہ میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہوتا ہے جیسے بھارت میں ہوا، تو اس کا ذمہ دار خان صاحب اور ان کے وزراء جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، جنہوں نے ہمارا ویکسینیشن کا سلسلہ کو انڈرمائن کیا، جنہوں نے ہمارا لاک ڈاؤنس کا سلسلہ کو انڈرمائن کیا ہے، اور بہت ہی برا پیغام بھیجتے ہیں کہ ایک نہیں 2 پاکستان ہیں. جب لاہور میں کرفیو لگتا ہے، جب لاہور میں لاک ڈاؤن ہوتا، ابھی حال ہی میں جب انہوں نے یہ سکھوں کے لیے بھارت کے ساتھ بارڈر کھولا تھا، جب بھارت میں پینڈیمک عروج پہ تھا اور اس کی وجہ سے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ پاکستان میں شامل ہوا تھا، پھر یہاں اسلام آباد میں، گجرانوالہ میں، ادھر لاہور میں، فیصل آباد میں بہت خطرناک صورتحال ہو رہے تھے. انہوں نے لاک ڈاؤن کروایا، انہوں نے لاہور میں کرفیو کروا دیا تھا. اور جب ہمارا کراچی میں، اس ملک کا سب سے بڑا اکنامک کیپٹل میں 30% سے زیادہ پازیٹیو ٹیسٹ نکل رہے ہیں، تو وہ ہمارا ایفرٹس کو انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ بہت ایک خطرناک مرض ہے، مریض ہے، بیماری ہے. اب تو یہ جو نیا اس کا ویریئنٹ سامنے آ چکا ہے، وہ 100% زیادہ انفیکشس ہے کمپیئر ٹو دی اوریجنل کرونا وائرس. وہ آپ کو زیادہ بیمار بھی کروا دیتا ہے. تو وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پاکستانی کا خیال کرے. ہمارا خیال کرنے کے بجائے وہ سندھ کے عوام کی بےزتی کروا رہے ہیں، ہمیں جاہل کہا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ جتنا بھی کوشش کرے، سندھ کا عوام ان کو بھرپور جواب دے. آ رہا ہوں میں آپ کی طرف. چیئرمین صاحب یہ بتائیے کہ 1 جولائی کو پارلیمانی کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں طے یہ ہوا تھا کہ عید سے پہلے یعنی 2 ہفتے بعد سے اس طرح کا کوئی ایسا اجلاس ہوگا. 8 دن کے وہ اجلاس تھا. اس کے بعد بریفنگ کے بعد اس طرح حکومت کا کام دیکھ رہے تھے، اس میں افغان ایشو کو بجائے بہتر کرنے میں مزید خراب کیا. دوسرا یہ کہ اس کمیٹی کے اندر ایک خواجہ آصفی تھے، انہوں نے پھر کہا کہ اب جو ہے وہ میرے تمام جو ہیں سیاسی قیادت ہے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. تو کیا یہ جو اجلاس تھا وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے تھا، یا جو افغان ایشو تھا اس کو میرا نہیں خیال I don't know what خواجہ آصف صاحب is referring to. وہ اجلاس افغان پورا نیشنل سیکیورٹی کا سچویشن کے اوپر تھا. اور جہاں تک اس ایشو کی بات ہے، پیپلز پارٹی کی پالیسی میں ایک کنسسٹنسی رہا. ہمارا ایک ہی موقف جو 2007 میں تھا آج بھی ہے اور آپ سب کے سامنے ہے. دوسرے لوگوں کے موقف میں جیسے آج کنفیوژن ہے ویسے کل کنفیوژن تھا، اور مجھے نہیں پتہ کہ آنے والے کل کا کنفیوژن کیا ہوگا. لیکن میرا تجویز یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام کے سامنے اگر کلیئرٹی کے ساتھ اپنا موقف پیش کریں تو وہ جمہوریت کے لیے اور ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، اب تیسری دفعہ ہو رہا ہے. سب کو تاریخ سے سیکھنا چاہیے، تاریخ کو دہرانے کی اجازت نہیں دینا چاہیے. اور ہمیں ترقی پسند قوتوں کے ساتھ اپنے اظہار کرنا چاہیے. ہمیں دہشت گردوں کو جو ظلم اور جبر کی بنیاد پہ اپنے میسج کو آگے لے کے چاہتے ہیں ان کا مزاحمت کرنا چاہیے، ان کو رد کرنا چاہیے اور تیاری پکڑنا چاہیے کہ پاکستان میں جو سوچ آنے والا ہے اس کا ہم جو بیانیہ تیار کرنا پڑے گا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیا ہو سکتا ہے. کس طریقے سے ہم اس پورے خطے کے نوجوانوں کو ایک ماڈرن، پروگریسو، انکلوسیو آلٹرنیٹیو دلوا سکتے ہیں ایز اپوز ٹو دا فورسز جو بارڈر کے اس طرف اپنے دہشت گردی اور وائلنس کی بنیاد پہ اپنا اسکوپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پاکستان نے پہلے بھی اس ایشو کی وجہ سے بہت ہی نقصان
اٹھایا ہے اور اب بھی وہ خطرات ہے اگر ہم ہوش کے نہ لائیں۔ سردار سیرت گورنر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہی ہوگا، بیکاز نہ صرف وہ پریس کانفرنس، ان کا میٹنگز تو ہوتے رہتے ہیں اور وہ وہی ڈاٹا دیکھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور جس خطرناک تیزی کے ساتھ خاص طور پہ کراچی میں اس بیماری کی اضافہ ہو رہا تھا، وہ نہ صرف that's not only exclusively to the سندھ گورنمنٹ، سارے جو حکومتیں ہیں، وفاقی حکومتیں ہیں، ان کے سامنے یہ ڈاٹا ہے، ان کو پتہ تھا کہ ہمیں اس قسم کی سختی یا سندھ حکومت کو اس قسم کا سختی اپنانا پڑے گا، یہ جانتے ہوئے اپنی سیاسی وجوہات کی وجہ سے انسانوں کے صحت اور جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور انہوں نے پری ایمپٹیولی مخالفت شروع کیا۔ تو اب میں صاف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں بھارت والا سچویشن سامنے آتا ہے تو آپ میرے گواہ ہو، میں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان اور اس قسم کے وزیر ذمہ دار ہوں گے، میں ان کو پکڑوں گا، آپ بھی ان کو پکڑیں۔ بس آپ کریں گے کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے 2023 میں ہونے جا رہے ہیں یا اس سے پہلے ہو سکتے ہیں، اور ان انتخابات کو صاف شفاف بنانے کی پیپلز پارٹی کا کیا؟ دیکھو، جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوشش ہوگا کہ عوام کو جتنا جلدی اس نالائق، نااہل اور ناجائز حکومت سے نجات دلایا جا سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور اپوزیشن پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر کرنے کو تیار ہے۔ جیسے ہی باقی اپوزیشن ایک پیج پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا ہے تو ان کا حکومت چلا گیا اور نیا الیکشنز تو پھر ہونا ہی ہونا ہے۔ جہاں تک صاف و شفاف الیکشنز کی بات ہے، اس پہ جو بھی لیجسلیٹو ایفرٹس رہے ہیں ماضی میں، اب وہ پیپلز پارٹی نے لیڈ کیے ہیں، وہ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی یہ دانلی کو بنیاد رکھا گیا پاکستان کی سیاست میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی باقی سیاسی جماعتوں سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فری اینڈ فیئر، صاف و شفاف الیکشنز ہو، اس میں لیجسلیٹو ریفارمز اپنی جگہ، بہت سے طریقہ کار ہیں کہ ہم بہتری لے آ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم کردار ہے، جب سے سب سے اہم ریفارم کی ضرورت ہوگا، وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا الیکشنز میں مداخلت کو روکنا، تاکہ آگے جا کے کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ کسی اور نے انٹرفیئر کیا ہے پاکستان کے الیکشنز میں۔ پاکستان کے الیکشنز کے فیصلے صرف پاکستان کے عوام کو کرنا چاہیے۔ آخری فیمیل رپورٹر ہے تو اب ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ظلم اور جبر کے بنیاد پہ اسلام کا پیغام ہی یہ نہیں ہے، اور ہم نے ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف اور جو اقلیتوں کے خلاف ظلم ہوتا ہے نہ صرف آواز اٹھائی ہے، ان کے لیے پناہ بنا ہے، ان کے مشکل سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اور جہاں تک فورس کنورژن کے ایشو ہیں، اس لیے کہ سندھ حکومت انسانیت کی بنیاد پہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیتی ہے۔ آپ کے ہاں زیادہ کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہ بات تو ماننے پڑے گا کہ سندھ میں سب سے زیادہ ہندو پاکستانیز کا تعداد ہے، تو obviously پھر جو انسیڈنٹس ان کے ساتھ ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہمارا صوبہ کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ مگر آپ نے یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ جب بھی ظلم ہوتا ہے، جب بھی جبر ہوتا ہے، تو وہاں کا صوبائی ریاست، صوبائی حکومت کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ کیا وہ کھڑا ہوتا ہے ظلم کرنے والوں کے خلاف یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں میرے وزیر، میرے نمائندے ہمیشہ پہنچتے ہیں ان کے پاس جو مظلوم ہیں۔ ایون ریسنٹلی ایک کیس جو سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ سامنے آیا تھا، اور اس پہ ایکشن لیا گیا۔ ان
اس عورت کو نہ خاندان کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو پاس واپس بھیجا گیا، اور ہم نے کیسز فائل کیے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے مختلف کیسز ہم نے فائل کیے ہیں اس آدمی کے خلاف. تو obviously nothing is perfect، مگر ہمارا کوشش، ہمارا نیت قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. تھینک یو. سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو ہم تحریک میں جماعت کامیاب کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا دوبارہ آپ انیشیٹ کریں گے بات چیت ایک دفعہ سے، وہ جو بریک تھرو جو ڈیڈ لاک آیا اس میں کوئی بریک تھرو ہو سکے؟ اور سر میں تو بڑا اچھا نیت کے ساتھ ان کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ ان کے ساتھ انگیج کیا بھی تھا. 2-3 سال میں نے اسی چیز پہ لگایا، اور جہاں وہاں اتنا کلیئرٹی ہے ہی نہیں، وہاں اتنا کنفیوژن ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب اتنا کنفیوژن ہو کہ دوسری جماعتوں بھی اس کنفیوژن کے ساتھ ہی آگے چلے. ہمارا پروپوزل جب ان کے ساتھ تھے وہی پروپوزل آج بھی میرا پروپوزل ہے. اگر ان کا کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے، اگر ان کے پاس کلیئرٹی آ جاتا ہے، تو پھر میرے خیال میں اپوزیشن کے لیے زیادہ آسان ہوگا اس قسم کا قدم لیا جائے. اگر نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست تو کرنی ہے. ہم نے عوام کو اس طریقے سے ہم لاوارث تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جب تاریخی معاشی بحران ہے، جب تاریخی غربت ہے، تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی بے روزگاری ہے، الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ، گیس لوڈ شیڈنگ، آپ یو نیم اٹ. تو اس ماحول میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو. وہ ہم حکومت کے سامنے کھڑے ہیں، ہم ان کو اوپن پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کے لیے، ہم ان کے اس حکومت کے لیے ایک سیاسی محاذ، ایک سیاسی موقف، عوام کی جو آواز ہے، ہم اب حکومت کے سامنے ضرور وہ پیش کریں گے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.